نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی زمانے کے بہترین اوقات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فجر کی قسم کھائی گئی تو فجر کے وقت کی بلیسنگز اور فجر کے وقت کی جو ورچوز ہیں یا اس کا جو ثواب ہے اس میں عبادت کرنے کا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ پھر ولیال نشر اور 10 راتوں کی، اس سے مراد مفسرین نے رمضان کی 10 راتیں بھی لی ہیں اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بھی لیے ہیں، کیونکہ لیال کا لفظ دن اور رات دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی، جفت ایون اور طاق آڈ نمبر، تو طاق سے مراد 10 ذوالحجہ جس میں قربانی کی جاتی ہے، وہ بھی سال کے بہترین دنوں میں سے ایک دن ہے، اور وتر جو ہے وہ 9 ذوالحجہ جو عرفہ کا دن ہے، جس میں ایک دن کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر حج ہوتا ہے اس دن اتنے لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں جتنے پورے سال میں کسی دن نہیں ہوتے۔ واللیل اذا یسر، رات جب چلتی ہے، یعنی رات کا آخری حصہ تہجد کا وقت جو ہوتا ہے وہ رات کا بہترین حصہ ہوتا ہے۔ تو دن کا بہترین حصہ، رات کا بہترین حصہ، 10 بہترین راتیں، 10 بہترین دن، قربانی کا دن، حج کا دن، یعنی زمانے کے اور وقت کے جو بہترین اوقات ہیں ان سب کو یہاں پر جمع کر دیا گیا ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا جو ذکر کیا ہے، ان کو جو گواہ بنایا ہے، اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ تو آج ہم خاص طور پر ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کا ذکر کریں گے اور ان کی ہمارے دین میں کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس بارے میں آپ بہت سی باتیں پہلے سے جانتے بھی ہیں، لیکن یہ ایک یاد دہانی ہے میرے لیے، آپ سب کے لیے، تاکہ ہم اپنے وقت سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے افضل ترین ایام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے درمیان فرق رکھا ہے، بعض کو بعض پر درجات میں بلندی عطا کی ہے، بعض دنوں اور مہینوں کو دوسرے دنوں اور مہینوں پر فضیلت دی ہے، اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو دنیا کے تمام دنوں میں بہترین دن قرار دیا گیا ہے، اور ان 10 دنوں میں قربانی کے دن کو سب سے افضل بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ہفتے کے دنوں میں سے جمعے کا دن جو ہے وہ سب سے افضل ترین دن ہے، یعنی بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اور پھر راتوں میں سے رمضان کی راتیں جو آخری راتیں ہیں، اور ان میں سب سے افضل پھر لیلۃ القدر ہے، یعنی افضل میں سے بھی افضل کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان خاص مواقع کا ذکر کیوں کیا گیا اور ان کی خاص اہمیت کیوں ہے؟ یہ دراصل ہمارے لیے اللہ کی رحمت پانے کا ایک عظیم موقع ہے، تاکہ ہم جب روزمرہ کی زندگی کے دنوں میں ایک روٹین کی عبادت میں آ جاتے ہیں تو پھر خاص دن آ جاتا ہے تو ہم شعوری طور پر پھر بہترین طریقے سے محنت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندے پر ایک عطیہ ہے، ایک انعام ہے، ایک خوبصورت تحفہ ہے کہ جسے ہمیں قبول کرنے چاہیے تاکہ ہمارے درجات بلند ہوں، ہماری کمی کوتاہی پوری ہو جائے، اور جن چیزوں سے ہم محروم ہیں ان کو پورا کر لیں، اور ان دنوں میں خوب محنت کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کو تلاش کریں۔ رمضان گزرا، ہم نے محنت کی، لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔
پھر اسی طرح شوال کے روزے مارے بندے جس طرح بھی رکھے لیکن ہم نے حق ادا نہیں کیا. پھر ذوالقعدہ کا مہینہ جو ہے یہ حج کی تیاریوں اور حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن اس میں بھی ہم نے کیا خاص عبادت کی یا اس کی حرمتوں کا کیا لحاظ رکھا. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور موقع ہمیں دے رہے ہیں، یعنی ذوالحجہ کے یہ پہلے 10 دنوں کا، کہ اس میں ہم پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. یہ دن دنیا کے دنوں میں سب سے بہترین دن ہے، اور مطلقاً ایبسولوٹلی حدیث میں آتا ہے، سنن الترمذی کی روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو. لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں اللہ کے راستے میں لے کے نکلے پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں پٹاتی ہے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے تھے، شان و شوکت والی، اور پھر کس طرح اللہ کے راستے میں ہجرت کی، مدینہ میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جا کر وہاں پر فضا ہموار کی، لوگوں کو مسلمان کیا، ان کو قرآن پڑھایا، اور پھر شہید ہو گئے. اور جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے پاس اتنا بھی مال نہیں تھا کہ جس سے ان کو پراپرلی کفن دیا جا سکے. تو اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا درجہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسی قربانی کون سوچ سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی نے کی ہو؟ دین کے راستے میں مشکلات آتی ہیں یا ہم سیکریفائسز کرتے ہیں، لیکن اس درجے کی سیکریفائس کہ کچھ بھی نہ بچے انسان کا، کچھ بھی اس کے پاس نہ رہے اور دنیا سے خالی ہاتھ جائے، تو ایسا کرنا انسان عام طور پر سوچ بھی نہیں سکتا. اس جیسا عمل اگر کوئی کرے تو پھر وہ تو سب سے افضل ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ جو باقی اعمال ہیں ان سب میں جو بھی عمل انسان سال بھر کرتا ہے اس سے زیادہ افضل ہے کہ ان دنوں میں کوئی کام انسان کرے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما عمل افضل منہ فی هذه الایام یعنی الایام العشر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں یعنی عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں ہے.